علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ایسی دولت سے سرفراز فرمایا ہے جو پوری کائنات میں کسی اور قوم کو اس دولت سے سرفراز نہیں فرمایا ہے۔ وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ اس ایمان کی دولت پر یا اس کے حاصل ہونے پر اہل ایمان جتنی بھی خوشیاں منائے کم ہیں۔ ایمان دراصل نتیجہ دیتا ہے آخرت میں۔ دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن اصل جو نتیجہ ہے وہ آخرت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حالات کے مطابق یا ان کی کیفیات کے متعلق حالات کو بدلتا رہتا ہے۔ اس وقت آپ ساری دنیا پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں اور خاص طور سے ہندوستان پر جہاں پہ ہم رہتے اور بستے ہیں، یہاں کے حالات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان بہت ہی محکوم اور مغلوب حالت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی مساجد، ان کی شریعت، ہر چیز زد میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وارث قرآن بنایا اور قیامت تک کے لیے خیر امت کا منصب عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے حالات بھی ایسے ہیں جہاں مسلمان محکوم و مجبور ہیں۔ ہندوستان میں یہ مجبوری کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے بابری مسجد کو کھویا ہی تھا کہ اور 2 مساجد ایجنڈے پہ آ گئیں اور عدالتوں نے مقدمات کو قبول کیا، اور جس رخ پہ مقدمہ جا رہا ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ 2 مسجدیں بھی اہل ایمان کھو دیں گے۔ حالات بہت ہی گمبھیر ہیں اور اہل ایمان کی حالت
اس سے زیادہ گمبھیر ہے. اتنی غفلت کا شکار ہیں کہ شاید ہی کوئی قوم زمین پر اتنی غفلت کے شکار ہوگی. حضرات گرامی، ایسے حالات کیوں آتے ہیں اہل ایمان پر؟ گزشتہ پیوستہ کی تقاریر میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ویسے ہی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. صحابہ کرام جو بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے لیکن ساری دنیا پہ چھا گئے تھے، ان کو بڑا اچنبھا اور تعجب ہوا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے. لیکن تمہارا مقام سمندر کی جھاگ میں اٹکے ہوئے کچرے کی مانند ہوگا، یا ایک طوفان آ جائے، بارش برس جائے، پانی کی سطح اونچی ہو جائے، اس پر جو جھاگ جمع ہو جاتا ہے اس میں آ کے جو کچرا اٹک جاتا ہے، تم ویسے ہو جاؤ گے. تعداد بہت ہوگی لیکن جھاگ میں اٹکے ہوئے کچرے کی مانند تم ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. تمہاری تاریخ نے جو ہیبت بٹھائی تھی وہ ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ وہن کا شکار ہو جاؤ گے. اے اللہ کے نبی، وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہیت، یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. آج دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی سے زیادہ اہل ایمان ہیں. وہ عراق میں بستے ہیں، سیریا میں بستے ہیں، برما میں بستے ہیں اور مختلف علاقوں میں بستے ہیں. اور گزشتہ 10-15 سال کی تاریخ آپ دیکھیے کہ ہر ملک دوسرے ملک کو بلا رہا ہے، آؤ ماریں گے ان کو. سیریا میں ادھر امریکہ بھی مار رہا ہے، ادھر رشیا بھی مار رہا ہے. اور جو اموات ہو رہی ہیں اہل ایمان کی ہو رہی ہیں. پورے جو مسلم علاقہ ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے، ویران بن چکا ہے. اور گزشتہ 10 سال کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں جو نقل مکانی ہوئی، جسے انگریزی میں مائگریشن کہا جاتا ہے، وہ صرف مسلمانوں نے کیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. کہیں برما سے نکل آئے، کہیں شام سے نکل پڑے، کہیں عراق سے نکل گئے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے.
عافیت کی زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک قوم گزشتہ 10 سال میں دکھائی دی، مائیگریٹ کرتے ہوئے، اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے۔ آپ حضرات شاید روہنگیا کے اس کیمپ میں جا کر نہیں دیکھے، کچھ روہنگیا حیدرآباد بھی آئے ہیں برما سے نکل کر، انہوں نے اپنی گھر بار کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے یہاں کی زندگی اختیار کی جان بچانے کے لیے۔ وہن کی بیماری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہن کی بیماری ہوگی، شادیوں کے میں لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، دین اسلام کے لیے 1 سیکنڈ نہیں نکلے گا۔ شادی رچانے کے لیے مہینوں کے پروگرام بنیں گے، اللہ کے کام کے لیے دن میں 1 آدھا گھنٹہ تمہارا نہیں نکلے گا۔ یہ ہم تمام کی داستان ہے۔ آج اگر روئیں، چیخیں، بلبلائیں، نہ آسمان سے مدد آ رہی ہے، نہ کہیں سے مدد آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ مشکل ہم نے اپنے ہاتھوں سے لائی ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ تم خیر امت ہو، تمہارا منصب بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس منصب کو تم نے دیوار پہ مار دیا، دنیا میں ایسے کھو گئے جیسے عام لوگ کھو جاتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کا حاصل شادی ہو گئی، جبکہ خیر امت کی زندگی کا حاصل اسلام ہونا چاہیے۔ اسلام کے لیے اس نے کیا لگایا، اسلام کے لیے اس نے کیا جد و جہد کی، اسلام کے لیے دست و پا کی کیسی حرکتیں ہوئیں۔ آج ہمارے معیارات ہی بدلے ہوئے، دین اسلام کے غلبے کا تصور تک ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ آج جب مصیبت دہلیز پہ آ گئی ہے، بھی تو ہم ابھی شادی خانوں کی مستیوں میں مگن ہیں۔ ہمارے نوجوان ویڈیو نکالتے نکالتے تھکتے نہیں ہیں شادیوں کی، جبکہ موت دہلیز پہ آ گئی ہے۔ شادیوں میں کتنے شوق سے ویڈیو نکال رہے ہیں۔ نکبت، ذلت تقریباً اہل ایمان کا اوڑھنا بچھونا بن گئے، لیکن دنیا کی زندگی میں ایسے غافل کہ ہم کو کیا لینا ہے۔ حضرت گرامی، ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چٹھی لکھی کہ بیت المقدس فلسطین پہ بس فتح ہونے کو ہے، لیکن اہل فلسطین یا اہل شام نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ اگر آپ کے امیر آ جائیں گے تو ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بیت المقدس کی چابیوں کو ان کے حوالے کر دیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ کے امیر اگر آ جائیں تو ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے اونٹ پر، جب فلسطین کے قریب یا ملک شام کے قریب پہنچے، بس شہر میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں، راستے میں تھوڑا سا پانی آ گیا، آپ اونٹ سے اترے، اپنے پیروں کے چرمی موزوں کو انہوں نے اتار کے کندھے پہ ڈال لیا،
اونٹ کی نکیل پکڑی اور پانی میں سے آگے اونٹ کو لیتے ہوئے چلے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ پورا شہر آپ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے اور آپ یہ چرمی موزوں کو اپنے کندھے پہ ڈالے ہوئے ہیں اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے پانی سے گزر رہے ہیں۔ کیا امیج بیٹھے گا مسلمان کے امیر کا؟ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، آج ہماری ذلت کی وہی وجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ اگر کوئی یہ بات کہتا تو میں ایسی سزا دیتا کہ امت محمدی کے لیے عبرت کا سامان بن جاتی۔ سنو، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اسلام نے ہم کو عزت عطا فرمائی۔ اگر ہم اسلام سے ہٹ کے کسی اور جگہ عزت تلاش کریں گے، اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج یہ ہماری داستان ہے۔ دنیا کے 170 کروڑ آدمی جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اپنی عزت کو اسلام سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اپنی عزت کو کوئی کاروبار سے جوڑ رہا ہے، اپنی عزت کو کوئی مال و دولت سے جوڑ رہا ہے، اپنی عزت کو کوئی اپنے بہترین گھر سے جوڑ رہا ہے، اپنی عزت کو معاشرے میں اپنے مقام سے جوڑ رہا ہے۔ کسی کی ذہن میں تصور نہیں ہے کہ ہماری عزت اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھ لیں، لیکن ذہن اس بات سے آ رہی ہے کہ ہمارا اسلام سے جو تعلق ہے کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ اگر اسلام سے ہٹ کے کہیں اور عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، تم سے تمہاری مسجدیں چھین لے گا، تمہارے حجاب کو اتروائے گا کالجز کے باہر، اس لیے کہ تمہارا تصور عزت کا اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تم دنیا بنانا چاہتے ہو اپنی عزت کے لیے، تم مکانات بنانا چاہتے ہو اپنی عزت کے لیے، زندگی کے 20 25 سال اپنے گھروں سے دور نوکریاں کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ عزت کی زندگی گزاری جائے، ایک بہترین مکان بن جائے، لوگ عزت سے دیکھیں۔ یہ ہندوستان کی گزشتہ 35 30 40 سال کی تاریخ ہے۔ ہم نے عزت کہاں دیکھی؟ دنیا میں ہم نے عزت دیکھی۔ اللہ اور اس کا رسول نے ہماری عزت اسلام سے جوڑ دی تھی۔ یہ تصور ہمارے ذہن ہی میں نہیں ہے کہ ہم کو اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں آپ دیکھیں، ہمیشہ قومیں کمپیٹ کرتے رہتی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، نیچے کرنا چاہتی ہے، اور وہی قوم عزت پاتی ہے جو اپنا ایک قومی ویژن رکھتی ہے، اپنے قومی گول رکھتی ہے۔ ایسی ہی قوم دنیا میں عزت حاصل کرتی ہے۔ وہ قوم چھوٹی ہو کے بڑی، اس کا ایک گول ہونا چاہیے، اور اس ایک گول کے لیے قوم کا ہر فرد کام کرتا رہے تو اسے عزت ملتی ہے دنیا میں۔
آج ہم اہل ایمان پہ نظر ڈال کے دیکھیں، یہ قوم بکھری ہوئی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی نے اس قوم کو ایک گول دیا تھا، اس گول کو دیوار میں مار دیا گیا۔ اور ہمارا اس وقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ کے حکم کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسی نے مدارس چلائے، کسی نے نمازوں کو بلایا، کسی نے زکوٰۃ کے نظام بیت المال چلایا، کسی نے حفاظ بنائے، کسی نے کچھ نیکیوں کے کام کرنے، رفائی کام، ویلفیئر کام کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیا، اور جو بھی کام کرا اسی میں مست ہے کہ میرا کام بہترین، سب سے بہتر کام۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو بچا ہے، نمازوں کو بلانے والا یہ سمجھا کہ سب سے بہتر کام میں انجام دے رہا ہوں۔ بیت المال والے سے پوچھے، سب سے بہترین کام میں کر رہا ہوں۔ مدارس چلانے والے تو کہیں گے کہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ کتنے قلعے شاندار ہندوستان میں، ہم نے بابری مسجد پھر بھی کھو دی، گیان واپی اور متھرا کی عیدگاہ اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو گول دیا تھا، جو ٹاسک دیا تھا، دنیا میں تم کو یہ کام کرنا ہے، اس کام کو چھوڑ کر ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ کوئی حدیثوں کی طرف بلایا، کسی نے فقہ کی طرف بلائی، کسی نے کہا کہ میں صحیح ہوں، کسی نے کہا کہ میں صحیح ہوں۔ صحابہ کرام جو ساری دنیا پہ چھا گئے، ایک گول تھا، ایک ٹاسک تھا ان کا، کہ وہ مدارس نہیں چلائے، کہ بیت المال کا نظام نہیں تھا، کہ نمازوں کو نہیں بلاتے تھے، لیکن ایک ٹاسک کے تحت ہر کام ہوتا تھا۔ ایک گول، دین کا غلبہ، دین کی اقامت، اس دین کو زمین پہ قائم رکھنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا اسی ٹاسک کے لیے ہے، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ دنیا میں جو قوم ایک گول کے لیے، ایک کامن گول کے لیے کام کرتی ہے، اسی کی عزت ہوتی ہے۔ آج بی جے پی کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کے ان کے ووٹوں کو بانٹ دو، وہ سب سے آسان کام ہے بی جے پی کے لیے، اس لیے کہ ہم خود انہیں بتائیں کہ دیکھو اتنے تفرقے ہیں، ہمارا کوئی کامن گول نہیں ہے۔ ہاں نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، تم اجازت دو تو حج کو بھی جائیں گے، لیکن ہمارا کامن گول نہیں ہے۔ ویری گڈ، ہم کو یہی چاہیے۔ باطل تو کہتا ہے یس، یہ چاہیے ہم کو، تمہارا کامن گول ہو، ہم کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے ہم پر۔ صحابہ کرام ساری دنیا پہ کپ کپی طاری کرتے تھے، کامن گول تھا۔ حضرت روی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر کے دربار میں جا کے اسی کامن گول کو اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو بھائی، اپنی عرب کو چھوڑ کے یہاں آئے ہو ہمارے سرحد کے پاس، آخر چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، دنیا کو، انسانوں کو دنیا کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں۔ دس از our common goal۔
اتنی بڑی فوج جو میرے پیچھے ہے وہ اسی کامن گول کے لیے یہاں پہ آئی ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسلام کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ نماز پڑھ لو جنت مل جائے گی، کچھ نیکیاں کر لو جنت مل جائے گی۔ اسلام مغلوب ہے، مجبور ہے، محکوم ہے، نیور مائنڈ، تم نمازیں پڑھ لی کافی ہے، یہ تصور قرآن نہیں دیتا۔ سب سے پہلے کسی قوم کا ایک کامن گول ہونا چاہیے، اور اہل ایمان کو جو کامن گول دیا گیا اس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کوئی مدرسے والے نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی خطیب نہیں، ان کو جو گول ملا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات، قوم اس گول کے لیے کتنا کمٹمنٹ رکھتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے قوم کا وزن بڑھتا ہے۔ گول تو ہو لیکن گول کے حصول کے لیے کوئی کمٹمنٹ نہ ہو، ایسی قوم دنیا میں کوئی عزت نہیں پاتی۔ گول کے حصول کے لیے ایسا کمٹمنٹ، اس گول سے بے انتہا محبت، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا، ایسی قومیں ہی دنیا میں عزت پاتی ہیں۔ پنجاب کی وہ پگڑی باندھنے والی قوم، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کتنی تھوڑی سی تعداد، کیوں؟ پوری قوم کا ایک کامن گول، اس کامن گول کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے۔ تم گوشت نہیں کھانا، تم اذان زور سے نہیں دینا، تمہارے بچیاں حجاب نہیں پہننا، تمہاری مسجدیں یہ تمہاری نہیں، یہ ہماری مندریں ہیں۔ یہ 24 کروڑ عوام مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی کامن گول نہیں ہے، اور اس گول کے حصول کے لیے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اس گول کے لیے جو کمٹمنٹ ہم کو بہت واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی روشنی قرآن کے بعد اللہ کے نبی کی سیرت۔ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفاران قریش کے سامنے دین اسلام کو پیش کر رہے تھے۔ ایک بھونچال آ گیا تھا مکے میں، مکے کا ایک ایک سردار کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ مکے کا ایک بہت بڑا گروپ، سفارت آپ کہیں، جس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ تمام ابو طالب کے پاس آئے۔ کئی دفعہ آئے، ایک دفعہ کا ذکر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا کمٹمنٹ امت کو دینا چاہتے ہیں، اس گول کے لیے کتنا کمٹمنٹ چاہیے۔ ہمارے پاس جتنا شادیوں کے لیے کمٹمنٹ ہے اتنا دین کے لیے نہیں ہے، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ ابو طالب آپ کا ہمارے نزدیک مقام بڑا بلند ہے، آپ بڑے سردار ہیں، لیکن کیا کریں، آپ کے بھتیجے نے ہماری ناک میں دم کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کو غلط کہہ رہا ہے، اور ہمارے خاندان میں اس نے دراڑیں پیدا کر دی ہیں، ہمارے بڑوں کو
नालायक قرار दे रहा है। देखिए, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। हम बड़े बड़े सरदार हैं जिनको आप अच्छी तरह पहचानते हो। आप अपने भतीजे को इस काम से रोकें, वरना हम तमाम मिलके तुमसे जंग लड़ेंगे। पूरे मक्के के सरदार मिलके आपसे जंग लड़ेंगे। जरा आप अपने भतीजे को इस काम से रोकिए। ये तो ऐसे ही है कि आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी के बड़े बड़े सरदार आके किसी से कहें कि मुसलमानों से इस तरह की बात कहो। पूरे बड़े बड़े मिलके, अबू तालिब आपकी किफालत में है, अल्लाह के नबी मुतालिबा करते हैं कि अगर तुम नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ जंग कर देंगे। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ठीक है, मैं मेरे भतीजे को बुलाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। हज़रत अबू तालिब ने कहा, ये मेरी कौम के लोग हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, ज़रा इनकी सुनो। और बेहतर है कि तुम इस काम से रुक जाओ। जो काम तुम इस वक्त कर रहे हो उस काम से रुक जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आपके आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के बाद जमीन पे सबसे बड़ा सहारा हजरत अबू तालिब थे। ये पत्थर भी हिल गया, आप दीदा हो गए। और उस मौके पे आपने जो बात कही, अहले ईमान को कमिटमेंट का एक तस्वुर अल्लाह के नबी ने दिया। चचा जान, आप इनसे कहिए कि अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी ला के रखेंगे तो मैं काम से रुकने वाला नहीं हूं। यहां तक कि अल्लाह मेरी मदद करके मुझे गालिब कर दे या मेरा ये सर इन कंधों से अलग कर दिया जाए, मगर ये काम जारी रखूंगा। दिस इज द कमिटमेंट। आप आज और हम, आप और हम अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं, दिल में ईमान की दिया जलाए बैठे हुए हैं, इसी कमिटमेंट की वजह से हुआ। इसका शायबा तक हमारे नजदीक नहीं है, हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरी गर्दन कंधों से जुदा हो जाए या अल्लाह ताला मुझे कामयाब कर दे। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये काम मुझे करना है। कोई कौम इस कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ती है, दुनिया में ऐसी कौम की इज्जत होती है। जिस कौम में कमिटमेंट नहीं होता, कूड़ेदान में डाल दी जाती है। आज हम देखते हैं न मुस्लिम नौजवानों में उसूल इल्म का कमिटमेंट है, न मुसलमानों में इस्लाम के लिए कोई कमिटमेंट है। कमिटमेंट नाम की कोई चीज अहले ईमान में नहीं है। हाँ, किसी चीज में कमिटमेंट है तो घर की औरत शादी का प्रोग्राम बनाती है और लाखों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं। ये एक मामले में कमिटमेंट आ गया है। और वो दिन दूर नहीं कि जो मुस्कुराहटें शादी खानों में दिखाई दे रही हैं, अन करीब वो आंसू में तब्दील हो जाएंगी। सुन लीजिए, वो दिन दूर नहीं है। ये अल्लाह की ताजीरात में से एक ताजीर है कि जब अल्लाह के मानने वाले उससे दूर होकर शैतान को खुश करने लगते हैं और उसी में मस्त मगन होते हैं, उनके चेहरों पर शैतान की खुरबत की मुस्कुराहट आती है, तो दिन दूर नहीं होता कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर आसमान से कोई मदद नहीं आती, दुनिया में कहीं से कोई मदद नहीं आती। अहले ईमान के लिए एक गोल हो, एक कॉमन गोल, अल्लाह और उसके रसूल ने जो गोल दिया है, और उसके लिए कमिटमेंट,
کمٹمنٹ کی 2 مثالیں قرآن مجید دیتا ہے. کیا لوگ تھے, کیسا کمٹمنٹ تھا. ایک مقام پہ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. کیا کمٹمنٹ. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غریب لوگ, فقراء اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ کسب معاش کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. کما کر پیٹ پالنے کے لیے, بیوی بچوں کو پالنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے کام میں گھر گئے ہیں. یہاں دنیا میں ایسے گھر گئے ہیں کہ نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. شادیوں میں ایسے گھر گئے ہیں کہ فجر کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہاں اللہ کہتا ہے کہ سی دس کمٹمنٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں گھر گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, زمین میں کمائی کرنے کے لیے ان کے پاس استطاعت نہیں ہے. بزنس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کس لیے؟ اسلام کے لیے. اس کا ادنا سا پڑتا ہماری زندگی میں ہے. کیا ہم نے 1000 روپئے اللہ کے لیے کھوئے ہیں, قربان کیے ہیں؟ یہ ایک دن کی کمائی چھوڑی ہے اللہ کا کام کو, دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے؟ پوری زندگی گزر گئی ہے. ایک لمحہ نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ مالک یہ لمحہ ہے کہ ہم نے آپ کے اسلام کے لیے گزارا ہے, اس کی سربلندی کے لیے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے لوگ تھے یار. نہ قرآن سے ہمارا کوئی ناتا ہے, وہ قرآن کیا بول رہا ہے, کس طرح کی مثالیں دے رہا ہے, جبکہ اس وقت مصیبت قریب آ چکی ہے. اس وقت بھی قرآن سے ہمارا کوئی ناتا پیدا نہیں ہوا. آخر کون مدد کرے گا ہماری؟ وارثین قرآن کو چھوڑ دیں تو مدد کہاں سے آئے گی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. عرش والا کتنی خوشی سے تذکرہ فرما رہا ہے. انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپا رہا ہے. نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپایا. یا پوری زندگی کھپی بیوی کو خوش کرنے کے لیے, بچے کو انجینئرنگ بنانے کے لیے, ایک اچھا گھر بنانے کے لیے, پوری زندگی. اور وہاں اللہ کے پاس پہنچا وہ اللہ کے نبی کا صحابی اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے کھپا کر, جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے this is the example for the next generations. قرآن کے بعد جو جنریشن آئیں گے ان کے لیے شخص یا اس طرح کے لوگ, ان کا کمٹمنٹ مثال ہے. وہ لوگ اپنی سب کچھ تج دیے تو آج ہم مسلمان ہیں, اور ہم اس اسلام ایمان کے ذریعے سے اپنی مساجد کا تحفظ نہیں کر رہے. تف ہے. شادیاں تو بڑے شاندار رچائے جا رہے ہیں, گیان واپی کے کیسز چل رہا, آپ دیکھیں یہاں سے جائیے ایک سے ایک شاندار شادی چل رہی ہے. ایسی قوم پہ تف ہے, آسمان سے فرشتے تھوک رہے ہیں. جس قوم کی مسجد کا یہ حال ہو رہا ہے اور یہ قوموں کی شادی کا عالم یہ ہو رہا ہے, ان کی دنیا یہ حال میں پہنچ چکی ہے. کب سمجھیں گے, کب سدھریں گے ہم, کب اللہ کے دامن میں آئیں گے؟
حضرت گرامی، آپ حضرات سقوط دہلی، 4 سقوط جو مسلمانوں کی تاریخ کے انتہائی گھنونے سقوط یعنی ختم ہو جانا، جیسے سقوط حیدرآباد 1948 میں حیدرآباد کی ریاست ختم ہو گئی، سقوط حیدرآباد کہتے ہیں اسے۔ دہلی میں مغل امپائر ختم ہوا، اسے سقوط دہلی کہتے ہیں۔ بغداد میں تاتاریوں نے جو معاملہ کیا، سقوط بغداد کہتے ہیں۔ 600 سال حکومت کے بعد اسپین میں مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، اسے سقوط اسپین کہتے ہیں۔ یہ سقوط کی داستانیں، اور مسلمانوں کو اس وقت سقوط کے وقت قتل عام، اور اس قتل عام سے پہلے مسلمانوں کے حالات ذرا دیکھ لیجئے آپ۔ دلی، سقوط دلی سے پہلے شادیاں ایسی ہوتی تھی، مشاعرے ایسی ہوا کرتے تھے، راتیں رت جگہ ایسی ہی ہوا کرتے تھے جیسے آج ہمارے رت جگہ ہو رہے ہیں، آج ہماری شادیاں ہو رہے ہیں۔ تاریخ دہراتی ہے، تاریخ یوں ہی نہیں، تاریخ دہراتی ہے۔ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ ہر 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے۔ شادیوں کی خوشیاں، یہ فوٹوگرافیاں کل دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی البم کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے بڑے جتن سے البم نکالے، آپ نے جتن سے بڑے ویڈیو بنائے، کل تمہارا کوئی وارث انہیں دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ کیا فائدہ ان ویڈیو سے؟ کیا فائدہ ان خوشیوں سے جو ہم شادیوں میں منا رہے ہیں؟ میں گزارش کروں گا کہ سقوط، یہ 4 سقوط کے واقعات آپ ضرور پڑھیں، تاکہ کم سے کم ہم کو سبق ملے کہ وہ کیا حالات تھے، سقوط کے بعد کیا حالات ہوئے۔ آخر میں قوموں میں جو سب سے پہلی بات، ایک کامن گول، اور اہل ایمان اب آ رہے ہیں، دیکھیں مول صاحب نہا دھو کے، جمعہ کو جمعہ نہا دھو کے اب آ رہے ہیں، اور وہاں پہ مسجداں جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اتنے چکنے گھڑے ہو گئے یارو، دنیا میں چکنے گھڑوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات میں کوڑے دان میں پھینک دیے جاتے ہیں ایسے لوگ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قوم کا ایک ٹارگیٹ، ایک ٹاسک، ایک گول، کامن گول، الگ الگ نہیں، ایک کامن گول ہونا چاہیے۔ اس کامن گول کے لیے پوری قوم کو کوشش کرنا چاہیے، اور کمٹمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، کچھ خصوصیات ہیں، کئی تھی لیکن میں ایک جگہ سے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کم سے کم وہ 3 خصوصیات تو ہونی چاہیے قوم کے اندر۔ وہ 3 خصوصیات نہیں ہیں تو تنکے کی طرح اڑ جائیں گے، ایسے اڑ جائیں گے۔ 3 خاص خصوصیات ہیں، اور مشکل حالات کے خصوصیات ہیں، شادی خانوں کے نہیں، مشکل حالات کی خصوصیات۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کئی نبیوں کے ساتھ اللہ کے دینداروں نے دین اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جد و جہد کی، جنگ کی، اور اس کو 3 خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صابرین بھی پکڑ لیں تو 4 خصوصیات ہیں۔ 4 خصوصیات کیا ہیں؟ کہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان پر وہ ذرا کمزوری نہیں دکھائے۔ وما وہنو، دل میں
پست ہمتی انہوں نے نہیں بتائی کہ ایسا دبدبا چل رہا ہے، یہ مسجد کا چل رہا ہے، وہ مسجد کا چل رہا ہے، یہ حجاب کا چل رہا ہے، وہ NRC کا چل رہا ہے، وما وہنوا، کوئی پست ہمتی نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جتنی مصیبتیں اللہ کے راستے میں آئیں کوئی انہوں نے پست ہمتی نہیں دکھائی، وما ضعفوا، کمزوری بھی نہیں دکھائی، ارے اتنی بڑی ہے بھئی آرام سے نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ، یہ کیا ہے دین اسلام سربلندی، یہ بھی نہیں کہی انہوں نے، وما ضعفوا، انہوں نے کمزوری بھی نہیں دکھائی۔ اور تیسری یہ ہے وما استکانوا، انہوں نے اپنی کمزوری بھی نہیں دکھائی۔ تقریباً یہ دو مترادفات ہیں، ضعف وما استکانوا۔ ضعف کا مطلب کمزوری نہیں دکھانا، وما استکانوا کا مطلب ایسا ڈٹ کے ٹھہر جانا کہ سامنے والے کے حوصلے پست ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں جو استعمال ہوتا ہے وما استکانوا ہے، تو وما استکانوا، وہ کمزوری بھی نہیں دکھائی، ایسے ڈٹ کے ٹھہر گئے باطل کے سامنے کہ باطل کمزور ہو گیا لیکن یہ کمزور نہیں ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چار کوالٹیز۔ تو آج ہماری جمعہ کا موجودہ حالات میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پورے اہل ایمان کی ایک گول، ایک ٹاسک، ایک نصب العین ہونا چاہیے، اور دوسرا ٹوٹل کمٹمنٹ ٹو دیٹ، اس کے لیے ٹوٹل کمٹمنٹ ہونا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو صفات ہیں باطل کے مقابلے میں دبنا نہیں، وما استکانوا، دبنا نہیں ان کے مقابلے میں، اور کمزوری نہیں دکھانا، اور پست ہمت نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ صابروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ صفات کے ساتھ جبھی بھی ہم ٹھہر جائیں ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد میں نہیں ہیں تو پھر ان قریب آپ دیکھ لیں گے کہ وہ حالات جو قرآن بتایا ہے، جو تاریخ بتا رہی ہے، وہ حالات آ جائیں گے، ہمارے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ خالی بیٹھ کے بولے اچھی شادیاں ہوئے تھے بھئی، جب وہ زمانہ ختم ہو گیا خالی بیٹھ کے روتے ہوئے بول لینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔